أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق اللہ العلی العظیم۔ اب اس کو تجوید کے رول سے انالائز کر لیتے ہیں۔ قل، تو پہلا ورڈ قل ہے، قاف حروف مستعلیہ سے ہے، اسے پورا فل ماؤتھ پڑھیں گے، اور قاف کا مخرج ہمارے اکثر لسان سے ہے، تو زبان کی جڑ اس کے مقابل اوپر تالو، جو چھوٹی زبان ہینگ ہوتی ہے وہاں لحاظ جسے کہتے ہیں، اور لام ساکن کو ہلانا نہیں ہے، پورا فل ماؤتھ پڑھنا ہے۔ قل هو اللہ، ہا کو جلدی پڑھیں گے، واللہ حمزۃ الوصل نہیں پڑھیں گے کیونکہ لام شمسی لیٹر سے آ رہا ہے، تو واو کو لام سے ملا کر پڑھیں گے، اور لام جلالہ کو ہیوی پڑھیں گے کیونکہ اس سے پہلے زبر آ رہا ہے، اور لام کے اوپر کھڑا زبر ہے تو اسے 2 کاؤنٹ پڑھیں گے کیونکہ مد حکمی مد اصلی کے برابر ہوتے ہیں۔ مد اصلی 3 پڑھے ہیں آپ لوگوں نے، الف مدہ، یا مدہ، واو مدہ، تو کھڑا زبر الف مدہ کے برابر ہوتا ہے۔ تو قل هو اللہ احد، دال پہ قلقلہ ہو رہا ہے کیونکہ ہم یہاں وقف کر رہے ہیں، رک رہے ہیں۔ قل هو اللہ احد، اور اگر اسے ملا کے پڑھیں گے تو قل هو اللہ احد اللہ الصمد، ایک نون قطنی لگا دیں گے، کیوں؟ کیونکہ لاسٹ میں جب تنوین آ رہا ہو اور اس کے بعد حمزۃ الوصل آئے اور اس کے بعد والا لیٹر ساکن ہو تو نون قطنی لگا دیتے ہیں۔ تو یہاں اگر ہم ملا کے پڑھیں گے تو نون قطنی لگائیں گے اور دال کی ایک حرکت نون زیر نی میں کنورٹ ہو جائے گی، اور اگر وقف کریں گے تو قل هو اللہ احد، اور آگے پڑھیں گے اللہ الصمد، لام جلالہ کا سیم قاعدہ آ رہا ہے تو پہلے ریپیٹ ہو رہا ہے تو اس کو اب اینالائز نہیں کیا جائے گا۔ اب کیا آ رہا ہے؟ اللہ الصمد، تو ہم یہاں حمزۃ الوصل اور لام دونوں کو نہیں پڑھ رہے ہیں، ڈائریکٹ ہا کو صاد سے ملا دے رہے ہیں، کیوں؟ کیونکہ یہ شمسی لیٹرز ہیں، تو صاد حروف شمسی سے آ رہا ہے تو اسے ہم الف لام نہیں پڑھیں گے، ڈائریکٹ صاد کو پڑھ دیں گے۔ اللہ الصمد، تو جب اللہ الصمد میں بھی ہمارا قلقلہ ہو رہا ہے، دال پہ سکون آ رہا ہے۔ اس کے بعد لم یلد، میم ساکن کے بعد یہ آ رہا ہے، اظہار شفوی ہوگا، اور لم یلد نہیں پڑھیں گے، میم ساکن کو بھی جما کے پڑھا جاتا ہے، لم یلد، یا کو جلدی سے پڑھیں گے اور دال پر رکیں گے تو قلقلہ ہوگا، اور اگر نہیں رکیں گے تو لم یلد ولم یولد، تو یہاں پہ پھر ہلکا قلقلہ ہوگا، اور اگر ہم وقف کریں گے تو کیا ہو جائے گا؟ پھر ہیوی قلقلہ ہو جائے گا، قلقلہ کبرا ہو جائے گا۔ اس کے بعد آ رہا ہے ولم یولد، سیم قاعدہ ہے، میم ساکن کے بعد یا آ رہا ہے تو اظہار شفوی ہوگا، یولد میں واو مدہ ہے، 2 کاؤنٹ پڑھا جائے گا، اور دال پہ کبرا ہوگا، قلقلہ کبرا۔ اس کے بعد نیکسٹ آ رہا ہے، سیم ریپیٹیشن ہے، ولم یکن لہو، تو یہاں پہ نون ساکن کے بعد لام آ رہا ہے، تو تنوین یا نون ساکن کے بعد جب را اور لام آئے تو ادغام بلا غنہ ہوتا ہے، تو اس کو پڑھیں گے یکن لہو، الٹا پیش آ رہا ہے ہاں پہ، اسے 2 حرکت کھینچ کے پڑھیں گے، الٹا پیش اکول ٹو واو مدہ ہوتا ہے،
اس کے بعد آ رہا ہے کفون احد، کاف کو جلدی پڑھیں گے، فا کو جلدی پڑھیں گے، اور تنوین ہے تو یہاں پہ کفون پڑھیں گے. اور کیوں پڑھیں گے؟ کیونکہ اس کے بعد حمزہ آ رہا ہے، اظہار حلقی ہوگا، غنہ اور اخفا نہیں ہوگا. تو کفون احد اور دال پر قلقلہ ہوگا. تو یہ آپ کی تجوید کی رولنگ تھی. اب اس کی آگے چلتے ہیں. بار آپ کا آیا ہے تو قل کا معنی کہہ دیجئے. ٹھیک، اب سب کو لرن ہو گیا ہوگا. ہوا مطلب وہ، قل کہہ دیجئے ہوا وہ، اللہ سب لوگ جانتے ہیں اللہ، احد ایک. ٹھیک، احد مطلب ایک. تو کہہ دو بات یہ ہے کہ اللہ ہر لحاظ سے ایک ہے. اب کیوں احد کا ترجمہ ہم ایسے کر رہے ہیں؟ کہہ دو بات یہ ہے کہ اللہ ہر لحاظ سے ایک ہے. ابھی تفسیر میں آپ کو آئے گا کہ اگر یہاں پہ واحد ہوتا تو ہم کہہ دیتے اللہ ایک ہے. یہاں پہ احد کا لفظ آیا ہے کیونکہ واحد ہوتا ہے تو پھر واحد اسنانی ثلاثۃ اربعۃ خمسۃ آگے بھی کاؤنٹنگ آتی ہے. احد آیا ہے تو اس لیے ہم کیا ترجمہ کریں گے؟ کہہ دو بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر لحاظ سے ایک ہے. خالی یہ ترجمہ نہیں کریں گے کہ اللہ ایک ہے. ٹھیک، اس کے بعد کیا ہے؟ اللہ الصمد، اللہ اللہ جانتی ہیں. سمد کا معنی بے نیاز. سمد کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بے نیاز. اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے. تو اس کا جب ہم اصطلاحی ترجمہ کریں گے تو اللہ ہی ایسا ہے کہ سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. ابھی تفسیر میں بات آئے گی کہ ہم کہہ رہے ہیں اللہ اللہ، پھر ہم کہہ رہے ہیں سمجھ بے نیاز. تو اللہ نارملی ترجمہ ہم لوگ کیا کر دیتے ہیں؟ اللہ بے نیاز ہے. تو ہمیں ایسے ترجمہ نہیں کرنا ہے. کیوں؟ جنہوں نے عربی گرامر پڑھ رکھا ہے انہیں پتا ہوگا نا کہ کیا ہوتا ہے. خبر نکرہ لائی جاتی ہے نا. یہاں پہ جب کوئی ایسا کیس ہوتا ہے جہاں پہ کوئی اسپیشل بات کہی جاتی ہے تو وہاں خبر کو بھی معرفہ لایا جاتا ہے نا. مبتدا معرفہ ہوتا ہے، خبر نکرہ ہوتی ہے نا. تو یہاں پہ سمت پہ الف لام داخل ہے. ٹھیک ہے، تو اسپیشل بات کہی جا رہی ہے. تو اللہ ہی ایسا ہے کہ سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. اس کے بعد آتا ہے لم یلد ولم یولد. لم کا معنی نہیں. لم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ نہیں. یلد اس نے جنا، لم یلد نہ اس نے جنا. ولدہ یلیدو ہوتا ہے نا جننا، ولادت اسی سے بنا ہوا ہے نا، اسی سے والد بنے ہوئے ہیں جو جنتے ہیں، فاعل. ٹھیک، لم یلد نہ اس نے جنا، ولم یولد اور نہ وہ جنا گیا. وہی یلد کا ادھر مجھول آ گیا، نہ اور نہ وہ جنا گیا. تو لم یلد نہ اس نے جنا. اب لم آپ لوگ جانتی ہیں، لم جب فعل مضارع پہ آتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ زوردار نفی کرتا ہے کہ اس نے نہیں جنا. اور پھر ہمیں ترجمہ کرنا چاہیے مضارع ہے نا، کہ نہ وہ جنتا ہے نہ وہ جنے گا، لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ ماضی کا. تو اسی لم کی وجہ سے نہ اس نے جنا اور نہ وہ جنا گیا. تو اصطلاحی ترجمہ اس کا کیا ہو جائے گا؟ نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے. ٹھیک، لم یلد ولم یولد سمجھ گئے. ولم یکن لہ کفوا احد، واو سب جانتے ہیں، اور لم ابھی بتا دیا گیا. لم کا معنی نہیں، ولم اور نہیں. یکن لہو کفوا احد، اور نہیں ہے لہو اس کا، کفو مطلب ہمسر، برابری والا، کوئی بھی نہیں. احد مطلب کوئی نہیں، اور اس کے جوڑ کا کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو سب کو کلیئر ہے؟ قل کا معنی کہو ہوا وہ، اللہ اللہ، احد ایک ہے. ٹھیک ہے، اور ہر لحاظ سے ایک ہے وہ. اللہ اللہ سمد بے نیاز ہے. لم یلد نہ اس نے جنا اور نہ وہ، ولم یولد جنا گیا. ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کے جوڑے کا کوئی نہیں ہے، اس کا ہمسر کوئی نہیں ہے، اس کے جیسا کوئی نہیں ہے. تو سب کو ترجمہ سمجھ میں آ گیا؟ جی جی الحمدللہ. اچھی آپ ہیلو، وہ بتائیے. ٹرین پہ ہے، اس راستے میں. اچھا، سفر میں. سفر میں. چلیے ٹھیک ہے، تو سب کو سمجھ میں آ گیا نا ترجمہ؟
اب ایک بار چلیے اور اس کی سمجھا کے بیچ میں وائس چلی گئی تھی میری. اب تھوڑا سا میوٹ رکھیے گا اور کو ہوسٹ بنا دیے ہیں, تھوڑی سی تفسیر دیکھ لیتے ہیں ہم اس کی. ٹھیک, تو اخلاص کا معنی کیا ہوتا ہے؟ خالص, پیور, جس میں کوئی ملاوٹ نہ ہو. تو یہ سورہ اور سورہ الکافرون اخلاص کی دو صورتیں ہیں. کون یہ؟ اور سورہ کافرون. اس سورے میں عقیدے میں اخلاص کا بیان ہے. کس چیز کا بیان ہے؟ عقیدے میں. عقیدے میں اخلاص کا بیان ہے. اور سورہ کافرون میں عبادت میں اخلاص کا بیان ہے. ٹھیک ہے, اس میں کس میں ہے؟ اس سورے میں عقیدے میں, اور سورہ کافرون میں عبادت میں. عبادت کا ٹھیک ہے, عقیدے کا مطلب آپ لوگ سمجھتی ہیں؟ نہیں. لا جی حول ولا قوت عقیدت الا میں باللہ. جی عقیدے کے مطلب یقین ہے یا خالص اللہ پر یقین رکھنا. ہاں, ویری گڈ. عقیدے کا مطلب ہے کہ خالص اسلام کا بنیادی اور سب سے اہم جو جز ہے یہ وہ ہے کہ ایمان اور یقین جو ایک مسلمان یعنی اللہ پہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, آخرت, فرشتے, کتابوں اور تقدیر پر ہمیں ایمان رکھنا ہے. اسلام میں عقیدے کا کردار یہ ہے کہ عقیدہ اسلام کی پہلی شرط ہے. بغیر صحیح عقیدے کے انسان کا عمل قابل قبول نہیں ہوتا. بخار ٹھیک سے ہے, روٹی ووٹی یہ چائے بناؤ گی تو بنا. چائے روٹی مت پکائیے پلیز, میوٹ کر لیجیے. چائے اور روٹی تو زندگی بھر پکتی بھی رہے گی, کھاتی بھی رہے گی ہم لوگ. ٹھیک, تو کیا بات کہی میں نے؟ عقیدہ اسلام کی پہلی شرط ہے. بغیر صحیح عقیدے کے انسان کا عمل قابل قبول نہیں ہوتا ہے. جیسا قرآن میں آیا ہے نا, من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن. یہ میرے خیال سے اس کی آیت ہے, ایک سیکنڈ, سورہ نحل کی ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ. کیا بات اللہ تعالیٰ نے کہی؟ جس شخص نے بھی مومن ہونے کی حالت میں نیک عمل کیے ہوں گے, چاہے وہ مرد ہو یا عورت, ہم اسے پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے. تو ہمیں یہاں یہ بات پتہ چل گئی کہ ہمیں پہلے ہمارا عقیدہ صحیح ہونا چاہیے. مومن ہونے کی حالت میں جب نیک عمل کیے, اگر ہم ایمان نہیں لائے ہیں, نیک عمل کر رہے ہیں, تو دنیا میں تو اس کا ریوارڈ ہے بٹ آخرت میں نہیں ہے. تو یہاں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کلیئر کر دیا. کیا بات کہی ہے؟ جس شخص نے بھی مومن ہونے کی حالت میں نیک عمل کیے. تو مومن کیسے ہوں گے؟ جو ابھی بات بتائی ایمان گئی ہے رکھا ہے؟ کہ ہم ہر چیز پہ ایمان لائیں گے. تقدیر پہ, آخرت پہ, فرشتوں پہ, کتابوں پہ, ہمیں ہر چیز پہ ایمان لانا ہوگا. اور آخرت پہ ایمان ہمارا بہت ہلکا ہے, اسی لیے ہمارا دل نہیں لگتا ہے کسی اچھے کام میں. ہم بھولے پڑے ہوئے ہیں موت کو, کہ ہم مریں گے, اٹھائے جائیں گے, اور رائی کے دانے کے برابر بھی جو ہم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور ہم سے پوچھتا ہے. تو یہ ہو گیا عقیدہ. اور دل کا تعلق یعنی عقیدہ انسان کے دل کو اللہ تعالیٰ سے جوڑتا ہے. اللہ کی وحدانیت, اس کی صفات اور اس کے اختیارات کو ماننا, یہی عقیدے کا ایک حصہ یہ بھی ہے, ایک عقیدے کا پارٹ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو اختیار کی سب کچھ یقیناً اللہ ہی کر سکتا ہے. تو یہ ہو گیا ہمارا عقیدہ. تو اس سورے میں کیا بتایا گیا ہے کہ عقیدہ میرا ایک دم پیور ہونا چاہیے. اور سورہ کافرون میں عبادت میں عقیدہ. اب اس کی تفسیر تھوڑی دیکھتے ہیں کہ بعض کافرین جو مشرکین تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے تھے کہ آپ جس خدا کی عبادت کرتے ہیں وہ کیسا ہے, سونے کا ہے کہ چاندی کا ہے, کس چیز کا بنا ہے, تو اس کا حسب نسب بیان کرے, مطلب کیسا ہے. تو اس کے تعارف تو ہمیں کرائیں. وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرکین مکہ پوچھتے تھے کہ ان کا تعارف کرائیں کہ وہ کیسا ہے, کس چیز کا بنا ہوا ہے. تو اس کے جواب میں یہ سورہ نازل ہوئی کہ کیسا ہے. تو یہ قرآن کریم کے لفظ عہد کا ترجمہ کرنے کی کوشش یہاں پہ جو کی گئی ہے صرف ایک,
تو ایک کا لفظ اس کے پورے معنی کو ظاہر نہیں کر پائے گا. اگر ہم کہہ دیں کہ اللہ ایک ہے تو اس کا پورا معنی جو ہے وہ ظاہر نہیں ہوگا. تو ہر لحاظ سے ایک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی ذات اس طرح کا ایک ہے کہ اس کا نہ کوئی اجزا ہے، یعنی اس ہر لحاظ سے ایک ہے. اس کا اجزا مطلب جو ہوتا ہے ہم لوگوں کے باڈی پارٹس ہوتے ہیں نا، تو اس کے نہ اجزا ہیں نہ حصے ہیں اور نہ اس کی صفات کسی اور میں پائی جاتی ہے. یعنی جو بھی صفات اللہ تعالیٰ کے اندر ہے وہ کسی اور میں نہیں ہوتی. وہ اپنی ذات میں بھی ایک ہے اور اپنی صفات میں بھی ایک ہے. اسی لیے ہم ترجمہ کر رہے ہیں، کہو بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر لحاظ سے ایک ہے، نہ اس کے کوئی اجزا ہیں نہ اس کے جیسی صفات کسی اور میں ہے. تو صرف اور صرف وہ ایک کہہ دینے سے یہ سارا مفہوم نہیں آئے گا، ہمیں پورا ترجمہ ایسے ہی کرنا پڑے گا. پھر اللہ الصمد، یہ قرآن کریم کا لفظ الصمد کا ترجمہ یہاں پہ جو کیا گیا ہے، اس کے لفظ کا مفہوم بھی بتایا گیا نا. کیوں یہاں پہ ایک تو اگر ہم سمجھے تو خبر کیا لائی جا رہی ہے، معرفہ لائی جا رہی ہے. تو اس کا مفہوم بھی اردو کے کسی ایک لفظ سے ادا نہیں ہو سکتا. تو عربی میں الصمد اس کو کہتے ہیں جس سے سب لوگ اپنی مشکلات میں مدد لینے کے لیے رجوع کرتے ہیں. صمد کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جس سے سب لوگ مدد لینے کے لیے رجوع کرتے ہوں اور سب اس کے محتاج ہوں اور وہ خود کسی کا محتاج نہ ہو. یعنی سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہ ہے. عام طور سے اختیار کے پیش نظر اس لفظ کا ترجمہ بے نیاز کیا جاتا ہے، لیکن وہ اس کی صرف ایک پہلو کو ظاہر کرتا ہے. جو ہم کہہ دیتے ہیں کہ بے نیاز ہے تو اس سے صرف اور صرف ایک پہلو سامنے آتا ہے کہ وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، لیکن یہ پہلو اس میں نہیں آتا ہے کہ سب اس کے محتاج ہیں. صرف ایک ترجمہ کر دینا کہ وہ کسی کا محتاج نہیں ہے تو وہ اس کا تو سب اس کے محتاج ہیں. جب ہم اس طریقے سے کریں گے تو ہی ہمارا پورا ترجمہ آئے گا. اسی لیے یہاں ایک لفظ سے ترجمہ کرنے کے بجائے اس کا پورا مفہوم بیان کیا گیا ہے کہ اللہ ہی ایسا ہے کہ سب اس کے محتاج ہیں اور وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. تو ہمیں اللہ الصمد خالی یہ ترجمہ نہیں کرنا ہے کہ اللہ بے نیاز ہے، ہمیں کیونکہ اس سے صرف اور صرف ایک پہلو آتا ہے. دوسرا پہلو کہ سب اس کے محتاج ہیں یہ نہیں آتا ہے. تو ہمیں پورا کہنا ہے اللہ ہی ایسا ہے کہ سب اس کے محتاج ہیں اور وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. اس کے بعد آ جاتا ہے لم یلد ولم یولد، کہ نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے. یہ ان لوگوں کی تردید کی گئی ہے جو فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں کہتے تھے. کچھ لوگ کہتے تھے نا کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا قرار دیتے تھے. تو یہ ان کی تردید کی گئی ہے، ان کو رد کیا گیا ہے یہاں پہ. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، یعنی کوئی نہیں ہے جو کسی معاملے میں اس کی برابری یا ہمسری کر سکے. اس کے برابر کوئی ہے ہی نہیں، کوئی ہو ہی نہیں سکتا. تو اس سورے کی ان 4 مختصر آیتوں میں اللہ تعالیٰ کی توحید کو انتہائی جامع انداز میں بتایا گیا ہے. یہ دیکھنے میں بہت چھوٹی ہے لیکن اس کا جو معنی ہے، جو اس کی میننگ ہے، وہ اس کو جب ہم پڑھتے ہیں، اس کی تفسیر پڑھتے ہیں تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے. پہلی آیت میں ان کی تردید ہے جو ایک سے زیادہ خداؤں کے قائل تھے، یعنی اللہ تعالیٰ کو تو مانتے تھے، دیوی دیوتاؤں کی بھی پوجا کر لیتے تھے. اور دوسری آیت میں ان کی تردید کی گئی ہے، ان کو رد کیا گیا ہے جو اللہ تعالیٰ کو ماننے کے باوجود کسی اور کو اپنا مشکل کشا، کارساز یا حاجت روا قرار دیتے ہیں. ہم لوگ بھی بنا لیتے ہیں نا، ذرا سی پریشانی ہوتی ہے ان کے پاس چلے جاؤ، ان کے پاس چلے جاؤ، ان کے پاس چلے جاؤ، بجائے ہمیں اللہ تعالیٰ سے رجوع کر دے کے ہم ادھر ادھر جانے لگ جاتے ہیں فوراً. تو ہمیں جب بھی کوئی مشکل پیش آئے سب سے پہلے بجائے موبائل اٹھانے کی ہمیں 2 رکعت پڑھنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے. کسی اور کو اپنا مشکل کشا، کارساز یا حاجت روا نہیں بنانا چاہیے. تیسری آیت میں ان کی تردید ہے جو اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد مانتے ہیں اور جو
जो चौथी आयत है, तो इन लोगों को रद्द किया गया है जो अल्लाह ताला की किसी भी सिफत में किसी और की बराबरी के कायल थे। मतलब अल्लाह ताला की सिफात में भी हमें किसी को शरीक नहीं ठहराना है। जैसे क्या था, मजूसी का क्या कहना था कि रोशनी का खालिक कोई और है और अंधेरे का खालिक कोई और है। इसी तरह इस मुख्तसर सूरे में शिर्क के तमाम जो सूरतों के वो बातिल करार दिया गया है। तो हमें इस सूरे से ये समझ में आया है कि हमें सबसे पहले जो अपना अकीदा है उस अकीदे को दुरुस्त करना है, उसके बाद फिर हमें एक सेकंड हाँ मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। जी म्यूट है अभी। तो हमें सबसे पहले अपना अकीदा दुरुस्त करना है। तो जो मुशरिकीन मक्का थे वो क्या करते थे, सब बुत परस्त थे, लकड़ी सोने चांदी के बुत खुद बनाते थे, फिर पूजते थे, देवी देवता बना लेते थे, उनके सामने क्या करते थे, नजर न्याज दी जाती थी। मुशरिकीन का यह अकीदा था कि खुदा एक इंसानी शक्ल में आता है, उसके कुछ लोग अवतार होते हैं। एक अल्लाह को तो वो लोग मानते थे, मगर साथ में क्या करते थे, बुतों को भी शरीक कर लेते थे। उनके सामने कुछ और करते थे, कुछ कहते थे। इनके जरिए क्या, उनको क्या लगता था कि इनके जरिए अल्लाह ताला की रिसाई आसानी से हासिल हो जाती है। अल्लाह ताला का कुर्ब जिसे हम कहते हैं, अल्लाह ताला का कुर्ब ये हमें जल्दी दिला देते हैं। हम लोग भी कहते हैं ना कि हमें भी लगता है कि हमारी अल्लाह ताला नहीं सुन रहे हैं तो हम कहीं और भी चले जाते हैं। तो ऐसा नहीं है, अल्लाह ताला ने कहा है ना कुरान में कि तुम हमें पुकारो हम सुनते हैं। तो अल्लाह ताला सबकी सुनता है। तो हमें हर हाल में सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला से ही रुजू करना चाहिए। और वो लोग क्या कहते थे, हम अल्लाह को भी मानते हैं और इनको भी मानते हैं। तो और ईसाई और यहूदी क्या करते थे, ईसाई अल्लाह ताला को मानते थे लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला का बेटा मानते थे। यहूदी क्या करते थे, एक अल्लाह को मानते थे लेकिन वो उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला का बेटा मानते थे। और मुशरिक फरिश्तों को अल्लाह ताला की क्या मानते थे, बेटियां मानते थे। और जो मजूसी थे वो क्या करते थे, वो आग, और सावी क्या करते थे, सितारा परस्त थे। तो ये सारा मंजर था उस टाइम का। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक अल्लाह की दावत देने लगे। तो अहले अरब ये जानना चाहते थे कि आपका रब कैसा है, किस चीज का बना है कि जिसकी बंदगी के लिए आप बुला रहे हैं। तो उसी के जवाब में अल्लाह ताला ने ये सूरे नाजिल की, सूरे इखलास। और इससे हमें सबसे पहली बात ये समझ में आती है कि हमारा अकीदा दुरुस्त होना चाहिए। और जब हमारा हर एक चीज पे ईमान हो जाएगा तो फिर हम बिल्कुल कोई शिर्क, कोई गुनाह का काम करेंगे ही नहीं, क्योंकि हमें समझ में आ जाएगा ना कि हम जो भी कर रहे हैं वो सब कुछ अल्लाह ताला जानता है। हर चीज पे हमारा ईमान हो जाएगा। तो ये इसका थोड़ा सा मुख्तसर सा खुलासा था। अब इसकी हम फजीलत जान लेते हैं कि इसकी क्या फजीलत हदीसों में आई है, इसके पढ़ने का क्या है, इसमें क्या अमल की बातें निकल के आई हैं सामने। थोड़ा सा देख लेते हैं इसको। पहले इससे हमें क्या सबक मिला, तो आप लोग बताइए इससे हमें क्या सबक मिला। सबसे पहले अल्लाह को ही मानना चाहिए और शिर्क अल्लाह को ही नहीं करना अकीदा चाहिए। रखना चाहिए, शिर्क नहीं करना चाहिए। हाँ, अकीदा शिर्क करना नहीं चाहिए। करना चाहिए, नीयत को खालिस रखना चाहिए, खुलूस नीयत जिसको कहते हैं तो हमारे दिल में सिंसेरिटी। होना चाहिए कि अल्लाह एक है ठीक है। और उसके सिवा हमें कोई कुछ नहीं दे सकता। हर हाल में कोई अल्लाह हमारी को ही रुजू करना चाहिए अल्लाह की।
چلیے تو سب سے پہلے جو پوائنٹ آیا کہ ہمیں اللہ کو ایک ماننا ہے، پھر خلوص نیت۔ سورہ اخلاص ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ عبادت صرف اللہ کے لیے ہو، نہ کہ ریاکاری یا دنیاوی مفاد کے لیے، دنیاوی فائدے کے لیے۔ یہ ہمیں خالص نیت اور اخلاص کی تربیت کرتی ہے۔ کس چیز کی کرتی ہے؟ خالص نیت کی۔ سیکنڈ پوائنٹ آتا ہے توحید پر ایمان، جسے ہم کہتے ہیں بلیف ان وننس آف گاڈ۔ قل هو اللہ احد، اللہ کی وحدانیت پر ایمان انسان کو عاجزی، انصاف اور مساوات سکھاتا ہے، کیونکہ سب انسان ایک ہی رب کے بندے ہیں۔ ٹھیک، تو جب ہم اس پہ سمجھ جائیں گے کہ اللہ کی وحدانیت پہ ہمارا ایمان ہو جائے گا، تو پھر ہم کوئی غلط کام نہیں کریں گے۔ اس کے بعد ہے آزادگی اور خودداری۔ ہم کہتے ہیں اللہ الصمد، جسے کہتے ہیں انڈیپینڈنس آف ڈگنیٹی جو ہوتا ہے، کہ اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، سب اس کے محتاج ہیں، اور ہمیں بھی دوسروں کی ناجائز محتاجی سے اجتناب کرنا چاہیے، بچنا چاہیے، اور عزت نفس کے ساتھ زندگی گزر کرنی چاہیے۔ اپنے اخراجات کو اتنا نہیں بڑھا لینا چاہیے کہ پھر ہم دوسرے کے یہاں مانگنے پہنچ جائیں۔ ہم کو اللہ تعالیٰ نے جتنا حلال رزق دیا ہے اتنے میں ہی ہمیں رہنا چاہیے۔ یہ سب عمل کی باتیں ہیں جو ہمارے کرنے کے کام ہیں۔ دوسری بات ہے کبر اور غرور سے اجتناب، جسے ہم کہتے ہیں ہیوملٹی۔ جب ہمیں یقین ہو کہ سب کچھ اللہ تعالیٰ ہی کے اختیار میں ہے، تو یہ ہمیں عاجزی اختیار کرنے کا سبق دیتا ہے، کیونکہ جب ہمیں سمجھ میں آ جائے گا سب کچھ اللہ کے اختیار میں ہے، ہمارے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر ہمارے اختیار میں ہوتا تو ہم میں سے کوئی غریب رہنا پسند کرتا؟ کوئی بھی نہیں۔ کوئی خراب کھانا پسند کرتا؟ کوئی نہیں۔ سب کو عیش پسند ہے۔ کچھ ہی اللہ کے بندے ہوں گے کہ ہونے کے باوجود بھی وہ عاجزی اور انکساری پسند کرتے ہیں، کہ سب اٹھا کے کسی ضرورت مند کو دے دو اور اپنا اتنا ہی یوز کرو، کہ وہ ہر وقت ڈرتے رہتے ہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے اور ہمیں جواب دینا ہے۔ کچھ ہی ایسے ہوں گے، باقی تو زیادہ تر کا حال یہی ہے۔ تو ہمیں اس سے بھی کبر یعنی بڑائی، غرور اور گھمنڈ سے بھی اجتناب کرنا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے 5th پوائنٹ شرک سے بچاؤ، جسے ہم پولیتھزم کہتے ہیں۔ تو اس سے بھی ہمیں اوائڈ کرنا ہے۔ اللہ کا کوئی ہمسر نہیں ہے، یہ عقیدہ انسان کو شرک اور خرافات سے بچاتا ہے اور سوچ و عمل کو پاکیزہ بناتا ہے۔ تو یہ تھی ہماری عمل کی باتیں۔ اس کے بعد ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس کی فضیلت کیا ہے۔ تو اس کی فضیلت بتائی گئی ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم میں سے کوئی اس بات سے عاجز ہے کہ وہ ایک رات میں قرآن کا تہائی حصہ پڑھے؟ تو صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے کون اس کی طاقت رکھتا ہے؟ کون 1/3 قرآن پڑھ سکتا ہے؟ کون اس کی طاقت رکھ سکتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قل هو اللہ احد، قرآن کا 1/3 پارٹ ہے۔ اس کے بعد ایک اور حدیث ہے، اللہ تعالی کی محبت حاصل کرنے کا ذریعہ۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کے بارے میں فرمایا، اس سے کہو کہ اللہ تعالیٰ بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث 7375 ہے۔ پھر جنت کی بشارت، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قل هو اللہ احد پڑھنا جنت کو واجب کر دیتا ہے۔ یہ بھی سنن ترمذی 2897۔ اور نماز میں کثرت سے پڑھنا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات سونے سے پہلے سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر اپنے جسم پر دم کر لیا کرتے تھے۔
تو ہمیں بھی اس सूरत से मोहब्बत रखना चाहिए क्योंकि सहाबा इकराम को एक और हदीस है ना कि वो एक सहाबी थे, वो हर रकात में पढ़ाते थे, तो कुछ लोगों ने शिकायत की तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें बुलाया, पूछा, है ना। तो वो भी एक हदीस है। वो तो हमें भी इस सूरे का विर्द रखना चाहिए, सुबह और शाम के अज़कार में भी हमें शामिल करना चाहिए। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। सूरे इखलास का क्या मतलब है, बताइए। इखलास का माना क्या है? जिसमें कोई मिलावट ना हो। इखलास का हाँ। और ये नुज़ूल के एतबार से कितने नंबर पे है? 22 22 22 नंबर पे है। और मुसहफ के एतबार से कितने नंबर पे है? 12 हाँ। और मक्की है या मदनी है? मक्की मक्की सूरे है। कितनी आयत है इसमें? 4 हाँ। और रुकू कितने हैं? हाँ, एक रुकू है। तो इखलास का मतलब समझ में आ गया, खालिस, प्योर। इस सूरे में अल्लाह ताला की जात को हर तरह से, हर उससे एक माना गया है। सेकंड क्वेश्चन, सूरे इखलास में अल्लाह ताला की कौन सी सिफात बयान की गई हैं और कितनी सिफात बयान की गई हैं? अल्लाह बेनियाज है, लम यलिद है, वलम यूलद है। सिफात है कि अल्लाह एक है, वो बेनियाज है, किसी को जना और ना जना गया, और इसका कोई हमसर नहीं। नहीं है उसका ठीक, कोई उससे कोई बराबर नहीं। और हाँ, उसके कोई जैसा बराबर कोई नहीं। हाँ, और एक जगह और उसमें हिदायतुल कुरान में पढ़ रहे थे तो वहां पे इसकी 5 सिफात का जिक्र था कि लम यलिद को अलग किया गया था, वलम यूलद को अलग किया गया था। जी। ठीक। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरह इखलास में कितनी आयत हैं? 4 आयत है। हाँ, 4 आयत हैं। इसका मरकजी मौजू क्या है? इस्लाम की बुनियादी अकीदा तौहीद, रियासत और आखिरत पर ईमान लाना। रियासत नहीं, रिसालत। तौहीद, इसका मरकजी मौजू है तौहीद, यानी अल्लाह ताला की वहदानियत। ठीक। पर ईमान लाना। हाँ, इस सूरे को पढ़ने का क्या फायदा होगा? कुरान का जन्नत वाजिब हाँ, ईमान पर जन्नत की इस अलामत पर बशारत। इश्क से है ईमान पुख्ता होगा हाँ, और ईमान शिर्क से इससे, वेरी गुड। दिल को सुकून और ईमान में इजाफा भी होगा। वहदानियत पे भी एतमाद। चलिए ठीक है, माशाल्लाह आप लोगों ने काफी कुछ आंसर किए, और जितना मेरे पास इल्म था वो मैंने हाजिर कर दिया। अब अगर मुझसे कोई भी पॉइंट छूट गए हों और आप लोग मुताला करके आए हैं तो बता सकते हैं। मैंने जितना पढ़ा था उतना मैंने बता दिया, जितना मेरे जहन में बचा हुआ था। अब आप में से जो भी मुताला करके आए हैं, कुछ पॉइंट्स अगर मेरे से मिस हो गए हैं तो आप बता सकते हैं। ठीक है। बताइए। चलिए, कोई नहीं बताएगा तो हमको जरा 2-3 लोग पढ़ के सुना दीजिए अच्छे से, तजवीद के रूल से। ये रिकॉर्डिंग ऑफ कर दीजिए जरा, को होस्ट कौन है? चलिए पढ़िए, आप में से कौन पढ़ेगा?